كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ المومنہ آیت نمبر 28 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اب یہاں سے رجل مومن کا وہ بیان شروع ہو رہا ہے، اور تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کے اندر یہ دو بیان ذکر ہوئے، ایک رجل مومن جو سورہ مومن میں، اور ایک صاحب یاسین وجاء رجل من اقصى المدینۃ رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین۔ ایک اس کا بیان اور ایک اس رجل مومن کا، اور یہ فرعون کے چچا زاد بھائی لگتا تھا، اس کے خاندان میں سے تھا، اور اس بیان کا ذکر اس لیے فرمایا کہ یہ تسلی ہے مبلغ کے لیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور قیامت تک آنے والے مبلغ دین کے لیے، کہ اگر توحید کے مسئلے میں مخالفت پیدا ہو جائے، لوگ مخالف ہو جائے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، دشمن جدھر ہوں گے ادھر اللہ فرماتے میں تمہارے حمایتی بھی کھڑا کر دوں گا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سب مخالف تھے، اتنے میں ایک رجل مومن آگے اور فرعون کے سامنے کھڑے ہو کے اس کے خاندان میں سے اس نے اتنی لمبی چوڑی تقریر کی، اور کمال تقریر ہے، آپ دیکھیں گے سنیں گے تو فرمایا وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ، اور کہا اس رجل مومن نے، قرآن کریم میں اللہ نے اس کا نام ذکر نہیں کیا ہے، کیونکہ نام ذکر کرنے میں اتنا مزہ نہیں جتنا مزہ ان الفاظ میں رجل مومن، اور جڑے دا پترا سا کھل کے بیان شروع کی دے، ٹھیک ہے نا، رجل مومن ان الفاظ میں اتنا مزہ ہے کہ اتنا نام لینے میں نہیں، اس لیے قرآن نے نام ذکر نہیں کہ رجل مومن، ایک رجل اور پھر مومن۔ وقال رجل مومن، اور کہا اس رجل مومن نے، کہا اس شیر کے بچے نے، کہا اس مرد مومن نے، کہا اس مرد قلندر نے، من آل فرعون، جو فرعون کے خاندان میں سے، یکتم ایمانہ، جس نے اپنا ایمان چھپا کے رکھا تھا کہ اس کی حفاظت ہو جائے، اس لیے نہیں چھپایا تھا کہ وہ کوئی ڈر رہا تھا یا کوئی، کہ ایمان کی حفاظت ہو، ایمان کی حفاظت کے لیے۔ اتقتلون رجلا، آج اس نے اپنے ایمان کو ظاہر کر دیا ایسے موقع پہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دفاع میں بول پڑا ہے اور فرعون کے دربار میں کھڑے ہو گئے۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، آیا ظالموں ایسے شخص کو قتل کر رہے ہو جس کی زبان پہ ایک ہی کلمہ ہے ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے، تو عیدی کو قتل کرے، یہی اس کی گناہ ہے، یہ اس کی غلطی ہے۔ اور یہی جملے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار اور رضاکار، آپ کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی کہے تھے کہ جب اللہ کے پاک پیغمبر پہ پتھروں کی برسات جاری ہے، جب آپ پر وار کیے جا رہے ہیں مشرکین کی جانب سے، یہ دوڑ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، آئے لوگوں ایسے شخص کو مار رہے ہو، قتل کر رہے ہو جس کی زبان پہ ایک ہی کلمہ ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ یہ کلمات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کہے تھے۔ حضرت شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ، ان کے گھر میں ایک بوڑھی عورت کام کرتی تھی پنجپیر میں،
تو حضرت شیخ صاحب کے پیچھے یہ مولویوں نے اکٹھے ہوئے، انہوں نے رپورٹ دے دی کہ بھئی یہ اس قسم کی باتیں کرتا رہتے، سارے اکٹھے ہوئے، یہ ایک تنہا تھے حضرت شیخ۔ تو پولیس والے آگے ان کو لے گئے، سارے جو ہے نا 3-4 بندے آ گئے۔ جب لے کے جا رہے تھے، وہ بوڑھی ضعیف عورت تھی، ان کے گھر میں کام کرتی، وہ باہر نکل کے آ کے کہتی ہیں او ظالمو، ان کو کیوں کہاں لے کے جا رہے ہو، ان کو مار کیوں رہے ہو، یہ تو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ عربی کے الفاظ ہے اور انہوں نے بھی الفاظ پشتو میں کہے، لیکن الفاظ یہی تھے، کیوں اس کو لے کے جا رہے ہو، کہاں لے کے جا رہے ہو، یہ تو اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہے، یہ تو قرآن کا داعی ہے، ظالموں کیا کرتے ہو۔ تو اس نے بھی کہا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ایسے شخص کو قتل کر رہے ہو جس کی زبان پہ کہ کلمہ ہے میرا رب اللہ ہے۔ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، اور تحقیق یہ تمہارے پاس آئے واضح دلائل لے کے رب کی جانب سے۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا، اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے، فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، تو اس کی جھوٹ کا وبال اسی پر ہوگا۔ بیان ذرا دیکھیں، اے لوگو کیوں مارتے ہو، اگر یہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی جھوٹ کا وبال تمہارے اوپر تو نہیں ہوگا نا، اسی پر کے اوپر ہوگا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر یہ سچ بول رہا ہے، یہ سچا ہے، تو يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، تمہیں بعض وہ عذاب پہنچ جائے گا جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے، جس سے یہ تمہیں ڈرا رہا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا اور یہ تمہیں ڈرا رہا ہے، تو وہ عذاب تمہیں، اگر یہ سچ بول رہا ہے، کیوں اپنے آپ کو برباد کرتے ہو، جس سے عذاب سے یہ تمہیں ڈرا رہا ہے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اللہ رب العالمین ہدایت نہیں دیتا ہے من ہوا مسرف، جو حد سے تجاوز کرنے والا ہے، کذاب جھوٹا ہے۔ یا قوم لکم الملک اليوم، کہنے لگا اے رجل مومن، یا قوم، اے میری قوم، میرے خاندان والوں، لکم الیوم، لکم الملک الیوم، آج کے دن تمہارے دستم میں بادشاہی ہے، آج تمہارے اختیار میں بادشاہی، حکومت تمہاری، حالانکہ یہ بھی تو پارلیمنٹ کا حصہ تھا نا، اس کے چچا زاد تھا فرعون کا، لیکن اس نے کہا اے میری قوم، لکم الملک اليوم، آج کے دن تمہارے پاس بادشاہی ہے، ظاہرین فی الارض، زمین میں تم زوراور ہو، ظاہرین یعنی غالب ہو زمین میں، فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ، کون اللہ کے عذاب سے ہماری مدد کرے گا، ان جاءنا، اگر اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آ جائے۔ آج تمہارے پاس بادشاہی ہے، بتاؤ ذرا، فرعون کو کہتے ہیں سامنے بٹھا کے، ٹھیک ہے نا، بتاؤ ذرا، تمہارے پاس بادشاہی ہے، ظاہری زمین پر تم کیا ہو، غالب ہو، لیکن فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ ان جاءنا، اگر اللہ کا عذاب آ جائے تو کون ہماری مدد کرے گا۔ قال فرعون، تو فرعون نے جواباً کہا، اس نے اپنی بات داخل کر دی بیچ میں، اس کے بیان کی شروع میں، درمیان میں اس نے بات کی۔ قال فرعون، فرعون نے کہا، ما اریکم الا ما ارا، او لوگوں، میں تمہیں نہیں دکھاتا ہوں الا ما ارا، مگر وہ راستہ دکھا رہا ہوں جو میں اچھا دیکھ رہا ہوں، میں جو تمہیں راستہ بتا رہا ہوں یہ مجھے ٹھیک لگتا ہے اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں۔ ما اریکم، کتنا تیز تھا نا، ما اریکم الا ما ارا، میں تمہیں نہیں دکھا رہا ہوں مگر وہ راستہ، ما ارا، جو میں دیکھ رہا ہوں۔ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تمہاری رہنمائی نہیں کرتا ہوں الا سبیل الرشاد، مگر سیدھی راہ کی طرف۔ تو فرمایا اللہ، وما اہدیکم، فرعون کہنے لگا میں تمہاری رہنمائی نہیں کرتا ہوں الا سبیل الرشاد، مگر سیدھی راہ کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ تو سبیل الرشاد، سیدھا راستہ، فی سیرت خیر العباد، بہترین بندوں میں، انسانوں میں سب سے اعلیٰ انسان کی سیرت میں، یہ کتاب کا نام ہے۔ وقال الذی آمنا، وہ رجل مومن کہنے لگا، اب اس نے پھر اپنا خطاب شروع کیا، بہت مزیدار خطاب ہے۔ وقال الذی آمنا، اور کہنے لگا وہ بندہ جس نے ایمان لایا، یا قوم، اے میری قوم، انی اخاف علیکم، میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر، مثل یوم الاحزاب،
یعنی پچھلے گروہوں کی مثل تم سے ڈرتا ہوں کہ ان کے دنوں کی طرح آپ پہ بھی نہ آ جائے جیسے ان پہ عذاب آئے. ہاں ان سے ان کی مثل تم سے تمہارے اوپر ڈر محسوس کرتا ہوں. مثل دأب قوم نوح، مثل یعنی حالت قوم نوح کی، وعاد قوم عاد کی، وثمود اور قوم سمود کی، والذین من بعدہم اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ اور اللہ ارادہ نہیں کرتا ہے زیادتی کا اپنے بندوں کے ساتھ، ظلم کا ارادہ نہیں کرتا ہے. وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم، انی اخاف علیکم یوم التناد میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر یوم التناد اس چیخ و پکار والے دن سے، جس دن چیخ و پکار ہوگی، چیختے رہیں گے ہوں گے لوگ، اس دن سے ڈرتا ہوں. یوم تولون مدبرین جس دن تم پھر جاؤ گے مدبرین پیٹھ پھیر کر، ما لکم من اللہ من عاصم نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ اور جس کو اللہ گمراہ کرے فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ کون ہے جو اسے ہدایت پہ چلا دے، کون ہے اسے ہدایت دینے والا. ٹھیک ہے نا. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ یہ رجل مومن کہہ رہا ہے اپنی، ٹھیک ہے نا لوگوں. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ تحقیق آیا تمہارے پاس یوسف علیہ السلام اس سے پہلے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے یوسف علیہ السلام آئے، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ. فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ ہمیشہ تم شک میں رہے، مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ اس سے جس کے ساتھ یوسف علیہ السلام آئے، اور یا جو دلائل یوسف علیہ السلام لائے تم ہمیشہ اس سے بھی تم نے شک کیے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے بعد آئے تھے. تو اس رجل مومن نے یاد دلایا کہ وہ آئے تھے، انہوں نے بھی واضح دلائل ہے، تم شک میں رہے. حتی اذا ہلکا یہاں تک کہ جب یوسف علیہ السلام فنا ہو گئے، یہاں سے یعنی وفات پا گئے. قل تم نے کہا لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا ہے کاش اللہ ان کے بعد رسول مبعوث کرے گا یا نہیں. اس کے دو معنی، یا تو تم نے خوشی سے کہا کہ اس کے بعد رسول آئے گا ہی نہیں، چلو ہماری جان چھوٹ گئی ہے، یا دوسرا معنی حسرت میں کہ تم نے یوسف علیہ السلام کی بات جب نہیں مانی تو تم نے حسرت سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، کیونکہ یہ دنیا کا ماحول ہے کہ جب کوئی اچھا عالم ہو، کوئی بندہ ہو، اس کے زندہ ہوتے اس کی بات لوگ تسلیم نہیں کرتے، اور جب مر جائے لوگ کہتے بڑا چنگا آدمی، کوئی اور عالم آسی نا پھر تک نا گل منسا یہ بڑا چنگا عالم سے، کہ بڑا چنگا آدمی ہے. تو یہ دنیا کا ماحول ہے کہ زندگی میں اس کی بات تسلیم بہت کم لوگ کرتے ہیں، اور جب مر جائے تو اس کے پیچھے ارمان کرتے ہیں. تو یہ وہ ارمان ہے کہ اس رجل مومن نے کہا تم نے ارمان نہیں کیا یوسف علیہ السلام کے بعد کیا. قل تم نے کہا لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا آیا اللہ اس کے بعد رسول نہیں مبعوث کرے گا. کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے ان کو جو حد سے بڑھتے ہیں، مرتاب شک کرنے والوں کو. الذین یجادلون فی آیات اللہ وہ لوگ جو لڑتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر سلطان بغیر دلیل کے عطاہم جو ان کے پاس آئی. کبر مقتن یہ بہت بڑی بات ہے غضب اور غصے کے اعتبار سے، عند اللہ اللہ کے ہاں، و عند الذین آمنوا ایمان والوں کے ہاں بھی. کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار اسی طرح اللہ ہر سرکش اور متکبر تکبر کرنے والے کے دل پر اپنی لعنت و پٹکار کی مہر چسپا دیتا ہے. اسی طرح اللہ، میں بامحاورہ معنی کرتا ہوں ایک ایک لفظ، اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے ہر متکبر اور جبار سرکش کے دل پر، اور یہ مہر یتبع یہ وہ لعنت اور پٹکار کی مہر ہے. وقال فرعون فرعون نے کہا، اب جب یہ بیان کر رہا تھا نا فرعون کو شک ہو گیا کہ یہ لوگ تو سنتے رہیں گے، فرعون پھر داخل ہو گیا. وقال فرعون فرعون نے کہا یا حامان اے حامان، یہ اس کا غلام تھا، اس کا وزیر تھا. ابن لی سرحن بنا لے میرے لیے ایک محل تیار کرے، لعلی ابلغ الاسباب تاکہ میں راستوں کو پہنچ جاؤں، اسباب السماوات آسمان کے راستوں کو پہنچ جاؤں، فاطلع الی الہ موسیٰ تاکہ میں موسیٰ علیہ السلام کے الہ کو جان کر دیکھوں. یہ سچ کہہ رہا ہے
میرے لیے ایک محل بنا لو۔ دوسرے مقام پہ کہ اینٹیں بنوا لو، گارا بناؤ، اس کو پکوا دو۔ اگر معلومات کے لیے کہہ دوں تو یہ جو سرخ اینٹ ہے اس کی ابتدا فرعون کے دور سے ہوئی تھی، یہ اس نے بنائی تھی، یہ جو جس سے ہم مکانات بناتے ہیں، سرخ اینٹ۔ اس نے کہا تھا اپنے وزیر سے کہ یہ مٹی بناؤ، اس کے جو ہے نا اس طرح بلاک بناؤ، اس کو آگ میں رکھو تاکہ وہ پتھر بن جائے، اس کے بعد محل بناؤ تاکہ میں موسیٰ علیہ السلام کے الہ کو جانگ کر دیکھوں۔ مذاق کرتا تھا نا، اس کو پتہ تھا کہ میں نہیں جانگ کر دیکھ سکتا ہوں، خود ہی آگے کہنے لگا۔ پہلے کہا کہ میرے لیے محل بناؤ تاکہ میں جانگ کر دیکھوں، تو آگے کیا کہتے ہیں، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ، چلو چھوڑ دے، میں گمان کرتا ہوں اے موسیٰ علیہ السلام کو کاذباً کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اور اسی طرح مزین کر دیا گیا فرعون کے لیے اس کے برے اعمال، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور روک دینا اللہ کے راستے سے، وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور فرعون کی تدبیریں نہیں ہے الا فی تباب، مگر بربادی میں، وہ بربادی ہی بربادی میں اس کی تدبیریں ہیں۔ یہ آگے بھی یہ بیان جاری ہے رجل مومن کے، بہت تفصیلی بیان انشاءاللہ باقی اگلے درس میں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔